یہ خبر ملک ریان تک پہنچی۔ اس نے کہا یہ کیا خبر ہے؟ تو مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریان سے کہا کنانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا اور عند التحقیق وہ پیالہ اس کے شلیتوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی بمو جب آئین و قانون مقید ہے، وہ کنانی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ ماں تمام اپنے لشکر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان سے کہا ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلوں اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیے اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کا راز مصر کی اکبار بے ہوش ہو گئے، اور شمون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکروں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست کے پاکے پسپا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کو شق پر پھینکا، اس سے مکان کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہبت سے پسپا ہو گیا۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزے کے ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آمدنی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا شاید تم نے اپنے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں ہم تمہارے ساتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوایا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر کی جائے گی، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے آباء و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کر لڑے اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہودا نے کہا کہ میری بات سچ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر اس کے بھائیوں نے کہا اگر یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں کو تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے۔ جب 3 دن کے قید گزر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی، اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمون نے کہا اے بھائیو میں یہاں رہوں گا، تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت و ماجرا بیان کر دو۔ پھر دیکھا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ شمون نے کہا تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بس بمو جب کہنے شمون کے 9 بھائی کنان میں گئے اور یہاں شمون اور بنیامین رہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھائے رکھا تھا کہ بیٹوں کی آمد کی خبر ہم تک جلد پہنچائے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا مصر سے صرف 9 بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہے اور نہ بوجھ کے، اور یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو حال پر گزرا تھا وہ کہا اور سنایا، اور کہا گندم نہ پانے کا ایک سیاہ چوری ہو گیا تھا اور اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا ہے، اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے لڑائی ہوئی ہے، اور ہم سب بھائیوں کے عزیز مصر یوسف نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اور اے میرے ابا جان اگر آپ کو ان باتوں پر ذرا بھی شک معلوم ہوتا ہے تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا بالکل سچ ہے، ذرا برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں، اور اس معاملے میں ہم لوگ بے گناہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی اور اب مجھ سے سوائے صبر کے کچھ بھی نہ بنائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی سب باتیں سنی تو مزید معلوم ہوا اور قیاس ان کی باتوں کا کیا کہ بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہو۔ پھر ان سے توجہ اٹھائی اور پھر کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سو ان کے نہیں کہ شکایت کرتا اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق کی، اور میں اس خدا سے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ درد و دکھ دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام
نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی اور اس زور کی آہری کہ آنکھ الٹ گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رہو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ آہ بکا ابس ہوگی۔ یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ دل جمی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا، میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔